پاکستان میں 2025 میں افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے واپسی کے مرحلہ وار جو پروگرام تھا اس میں تیزی نظر آئی ہے۔ نئے شرائط، نئے سخت قوانین اور کس طریقے سے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 7 دسمبر 2025۔ اب ناظرین، یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی 2025 کی سخت ریپیٹریشن پالیسی جس کے بارے میں بہت سارے گمان کہے جا رہے تھے، اور افغان پناہ گزین تو پاکستان میں یہ کہتے ہوئے سنائی بھی دیتے تھے، جو خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے جو لوگ کامنٹ کر کے بتاتے تھے کہ ہمیں تو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا پاکستان سے۔ تو اب ان تمام افغان پناہ گزینوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان جو ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اب وہ باپ اپنے نافرمان بچوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کے لیے انتہائی سیریس موڈ میں آ گیا ہے۔ اب ان کی مرحلہ وار واپسی ہو یا وہ جو کیٹیگریز کی کہانیاں سناتے تھے وہ تمام کی تمام ختم ہے۔ اب ان کو پکڑو، گرفتار کرو، ان کو بارڈر پار کراؤ، یہ واحد ایک پالیسی ہے۔ اب اس پالیسی میں سب سے یہ پالیسی نہ صرف پاکستان کے اندر ایک بڑا موضوع بنی ہے، بلکہ یہ خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات جو خلیجی ریاستیں ہیں، قطر، دوحہ، سعودی عربیہ میں بھی یہ بڑے، اور امریکہ میں بھی اس کو بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایکچولی افغان پناہ گزینوں کی تعداد کتنی ہے اور یہ کس طریقے سے ان کو ریپیٹریشن پالیسی پر سخت عمل کرا رہے ہیں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واپسی کا عمل کیسے بدلا تھا، نئی حکومتی شرائط کیا ہے، سرحدی نظام کس طرح سخت کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ ہی ہمیشہ کامنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جتنے افغان واپس جاتے تھے پناہ گزین اس سے ڈبل واپس آ جاتے تھے، تو اب کس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اب حکومت پاکستان نے 2024 کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ غیر دستاویزی جن کے پاس کوئی پھپھی کا گھر تھا آ گئے تھے یہاں پہ۔ اب حالات یہ ہیں کہ اب غیر دستاویزی یا کوئی دستاویز جو جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی حد تک بھی محدود ہے، ان تمام لوگوں کو ٹریک کر کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق آج مجھے ایک صاحب نے بھکر سے میسج کیا، لیا سے میسج کیا، بھاولپور سے میسج کیا، مجھے مردان سے میسج کیا، مانسیرا سے ایک صاحب میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مانسیرا میں جو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا وہ رک گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ افغان پناہ گزین جو وہاں مانسیرا میں واپس رہ گئے ہیں، جو مانسیرا کے گرد و نواح میں کاشتکاری کا کام کرتے تھے، اب ان کی حرام وہ دیکھیں ذرا، بغیرتی اور بے شرمی دیکھیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ وہاں مانسیرا سے نکل کے اپنے افغانستان واپس چلے جائیں، انہوں نے وہاں پر پنیر کی کاشت بھی شروع کر دی ہے۔ تو یہ ابھی بھی ہڈ حرام خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان سے نکل کے خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں، یہ ایک عام تاثر ہے۔ لیکن اس تاثر کا کیا کریں کہ جو لیا، بھکر، بھاولپور، ملتان، سیالکوٹ، گجرانوالہ، پاک پتن، ساہیوال تک کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، سکھر کے لوگ، نواب شاہ کے لوگ، کمبر شداد کوٹ کے لوگ، وہاں سے کوئٹہ، چاغی، مردان، مطلب آپ نام تو لیں، ہر جگہ پر یہ موجود ہے۔ تو حکومت کی پالیسی کیا ان کے لیے نرمی کا اندیہ دے رہی ہے؟ نہیں، حکومت ایکچولی ایک جامع منصوبہ اور پلان پہ کام کر رہی تھی۔ وہ جامع منصوبہ اتنا بڑا کر کے ان کو ایک وقت میں جمع کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب پولیس سب سے بڑا ٹول ہے آپ کا، اب پولیس جب تک جائے گی نہیں تو کیا کریں گے؟ اب پولیس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے، پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، یہ کسی ایک صوبے کی پولیس کے لیے لوگ کامنٹ میں ہمیں نہیں بتا رہے تھے یا واٹس ایپ پہ نہیں بتا رہے تھے۔ میں بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ میں واٹس ایپ کا اپنے کمیونٹی کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا کہ آپ کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اور اپنے شہر میں آپ کے افغانیوں کے بارے میں کیا تعداد ہے اور کیا ان کے خلاف آپریشن میں تیزی ہے، وہ ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے چلیں۔ تو اب وہ تمام کے تمام لوگ جو خبریں ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ تو یہ پہنچا رہے ہیں کہ جناب وہ افغانی تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا۔ میجورٹی آف دا کامنٹس یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ لیکن اب میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جس طرح آپ کے سپہ سالار اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے ہیں، جس طرح آپ کی فوج فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہی ہے، اور جو بیانیہ ہی 2023 میں
جو نگران ہمارے وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے زمانے سے جو یہ ریپیٹریشن پروگرام شروع ہوا تھا وہ ایکچولی شروع کرانے والی ہی فوج تھی، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب ایک وقت میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر براجمان رہے. ان کو ان کے سامنے شواہد تو بھائی آئی ایس آئی نا انٹیلیجنس سروس ہے، اس کے سامنے تو ساری چیزیں بالکل ایک ہر بندے کی کتاب سامنے کھلی ہوتی ہے، کوئی بندہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، اور بڑی حساس معلومات ہوتی ہیں جس تک ایک عام انسان کی رسائی نہیں ہوتی. لیکن جب عاصم منیر صاحب کی پالیسی ہم نے دیکھی تھی کہ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغان بارڈر کو بند کرو، یہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہے نا یہاں سے جو روز یہاں سے جا رہے ہیں لے کر، اور پاکستان میں ڈیمانڈ ڈالر کی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی قیمت اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، تو جب وہ بارڈر کو سیل کیا گیا تو آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت ایک جگہ 280 281 روپے پہ اسٹیگنٹ ہے، رکی ہوئی ہے. تو یہ ڈالر کی کہانی نہیں تھی، لیکن یہ اس بات کا اندیہ تھا کہ یہ سپہ سالار اس بارے میں بالکل کلیئرٹی رکھتے ہیں کہ افغانی کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے بارڈر کتنے اوپن ہیں کہ وہ آرام سے جا رہے ہیں، آرام سے واپس آ رہے ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے تو اس کو اپنا ایک پھپھی کا گھر سمجھ کے ٹہلتے ہوئے چلے گئے، ٹہلتے ہوئے آگے تو اتنا بارڈر اوپن تھا. لیکن آج کے وقت میں بارڈر پہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب آپ سمجھیں گے میری بات کہ پالیسی 2025 میں کتنی چینج ہوئی ہے اور کس سپیڈ سے افغان پناہ گزین اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے میرے ناظرین کہ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی واپس جائیں گے نا تو کیونکہ وہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے تو ہمیں پھر 10 میں سے 2 لوگ مائنس کر کے 8 شیریں ہمیں پھر سامنے نظر آتے ہیں. لیکن ان کی پالیسی 2025 میں سخت ترین ہو گئی ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں تو ان کی پوری میپنگ کی گئی ہے، پوری میپنگ پاکستان بھر کے ہر علاقے ہر گوٹ میں ان کے اوپر کام چل رہا ہے، ان کے اوپر کام چل رہا ہے. تو یہ کسی بھی وقت میں بچ نہیں سکیں گے، یہ کسی بھی وقت میں اب پاکستان میں یہ رہ نہیں سکتے افغان پناہ گزین، کیونکہ پاکستان کی فوج نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور پاکستان کی فوج نے ہر ملک دشمن، کیونکہ افغان پناہ گزین پاکستان میں 2 نمبر کام بھی کر رہے تھے، چوریاں ڈکیتیاں وارداتیں اغوا برائے تاوان سب کچھ کر رہے تھے، پھر اسمگلنگ، سب سے زیادہ معیشت کو نقصان. تو معیشت کو تو نقصان پہنچانے والے سب سے بڑے افغان پناہ گزین تھے، اور وہ بے شرم پاکستانی تھے جنہوں نے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ مل کر تمام کاروبار میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کے مفاد کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا. تو 2025 میں سخت پالیسی ہے، بڑے اہم فیصلے اس دسمبر میں ان کے لیے ہو جائیں گے جن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آتا ہے. میرا تجزیہ اپنا یہ کہ 2026 ان کے لیے بڑا قہر ڈھانے والا ہے افغان پناہ گزینوں کے لیے. تو ڈیولپنگ سٹوری ہے، جڑے رہیے گا ساتھ میں. اگر آپ اس سے مزید اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور آپ کے شہر میں ایکچولی کیا حالات ہیں، تاکہ ہمارے لیے آپ کے شہر کے پرابلم کو افغان پناہ گزین سے ریلیٹڈ ہائی لائٹ کرنا آسان ہو جائے. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.